دیکھیے سمندر کے سارے جانور حلال ہیں، خواہ زندہ پکڑے جائے یا مردہ ملے، اس میں کسی چیز کا استثناء نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں المائدہ آیت 96 میں اللہ کریم فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ جانور حلال ہے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ناظرین، مزید وضاحت کے لیے چند باتیں گفتگو مطلوب ہے۔ یقیناً میں نے کچھ بات کی تھی جس کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ جناب، یہ احناف کے نزدیک سمندری مخلوقات میں سے صرف مچھلی حلال ہے، شارک مچھلی کی اقسام میں داخل ہونے کی وجہ سے حلال ہے۔ مچھلی کے علاوہ دیگر سمندری مخلوقات یعنی کیکڑا، آکٹوپس اور کستور حلال نہیں۔ الغرض کسی بھی سمندری مخلوق کے حلال ہونے یا نہ ہونے کا مدار اس بات پر ہے کہ وہ مخلوق لغتاً، عقلاً اور عرفاً مچھلی کی قسم میں سے ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے اگر مچھلی کی قسم میں ہے تو حلال ہے، ورنہ حلال نہیں۔ اسی طریقے سے جھینگے پر مچھلی کی تعریف صادق آتی ہے یا نہیں، اس میں اہل لغت اور ماہرین حیوانات کا آپس میں اختلاف ہے۔ اسی بنا پر جھینگے کی حلت و حرمت مختلف فی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جھینگا حلال ہے۔ متاخرین یعنی احناف میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ جھینگے کی حلت کے قائل ہیں، جبکہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہانپوری اس کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب احتیاط کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اسی لیے اس مسئلے میں تشدد مناسب نہیں۔ البتہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں حلت اور حرمت میں تعارض ہو جائے تو جانب حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے جھینگا کھانے سے احتیاط کرنا اولا اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان اسی متعلق میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی الجامع الصحیح للسنن والمسانید میں ہے۔ ترجمہ مطلوب ہے، فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے۔ 2 مردار، نمبر 1 ٹڈی اور مچھلی، اور 2 خون تلی اور جگر۔ اسی طریقے سے مزید جو میں نے بات عرض کی تھی، مزید اس کی وضاحت احناف کے ہاں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سورۃ المائدہ کی آیت 96 کے ضمن میں جو بات عرض کی ہے اس کی وضاحت یوں ہے، فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ ترجمہ، فرمایا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے اٹھانے کا ذریعہ بنے، یعنی فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں دراصل حالت احرام کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جبکہ تم حالت احرام میں ہو تو تم سمندر کا شکار کرنا اور اس کا کھانا اور خشکی کا شکار کرنا حرام ہے۔ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ سمندر میں موجود ہر مخلوق حلال ہے، جیسے کہ اس آیت کے ضمن میں نے یہ بات پیش کی تھی، اور اس کو جو ہے وہ ذرا وضاحت سے پیش کر رہا ہوں کہ وہ میری بات میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی تھی۔ اصل یہ اس کی وضاحت ہے۔ اگر آیت کریمہ سے یہی معنی مراد ہوتا تو اگلے حصے کا مطلب یہ بنتا کہ احرام سے حلال ہونے کے بعد خشکی کے ہر شکار کا کھانا تم پر حلال ہے، حالانکہ یہ مطلب کسی کے نزدیک درست نہیں۔ اسی طرح سے سوال میں جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے
बुखारी में इस हदीस की मुकम्मल अल्फाज आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। वो ये है, तर्जुमा की सूरत में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैशुल खब्त यानी पत्ते झाड़ खाने वाले लश्कर के साथ जिहाद के लिए जाने वालों में भी मैं शरीक था। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस लश्कर के अमीर बनाए गए। चुनाचे जब हम सख्त भूखे के हालत में दरिया समंदर चुनाचे जब हम सख्त भूखे हुए तो दरिया यानी समंदर ने एक मरी हुई मछली अपने किनारे पर फेंक दी। हमने इतनी बड़ी मछली कभी नहीं देखी थी। इस किस्म की मछली को अंबर कहा जाता है। हमने इसमें से आधे महीने तक बड़ी फराखी के साथ खाया पिया। फिर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी हड्डियों में से एक हड्डी खड़ी की तो उसके नीचे से एक ऊंट सवार बड़ी आसानी के साथ गुजर गया, यानी इतनी बड़ी मछली थी। इसके बाद जब हमने मदीना वापस रुख किया तो जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस वाक़े का जिक्र किया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस रिज़्क़ को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पहुँचाया है उसको खाओ, और अगर उस मछली में कोई हिस्सा तुम्हारे पास बाकी हो तो हमें भी खिलाओ। चुनाचे हमने इस मछली का कुछ हिस्सा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें तनावुल फरमाया। इस हदीस के अल्फाज से बिल्कुल वाज़ेह है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने जिस समंदरी मखलूक़ात का गोश्त तनावुल फरमाया वो एक बड़ी मछली थी जिसे अंबर कहा जाता है। चुनाचे इस रिवायत से मछली के अलावा दीगर जानों की हिल्लत साबित नहीं होती। जिस बात करने में मुझसे कुताही हुई उसकी मज़ीद वज़ाहत मैंने आपके सामने पेश कर दी।